یہ بات ہے قرآن کی، قوم عاد کی اور حضرت ہود علیہ السلام کی۔ یہ قوم عاد تھے تقت اور غرور میں ڈوبا ہوا۔ ان کا یہ نعرہ تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور قوم اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور اس قوم نے اپنے نبی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ نبی سے نہ دبنے ہے، یہ نبی ہمیں ڈرا رہا ہے، ہا 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 ہا۔ تو جب یہ قوم باز نہ آئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ تو پھر اللہ کا عذاب آیا اور انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ تو پھر ایسی آندھی اللہ نے چلائی کہ وہ خود بھی ان کے عمارتی زمین بوس ہو گئی۔ تو پھر جب اللہ کا عذاب آیا نا تو یہ بڑے بڑے لاشیں کھجور کی طرح لمبے لمبے اس زمین پر ویسے ہی پڑے رہے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا، اور یہ عبرت کے نشان بن گئے۔ اور یہ غرور میں مبتلا قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے مٹ گئی، اور آخرت تک کے انسانوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن گئی۔ تجھے طاقت اور دولت کبھی کسی کو نہیں بچا سکتی۔ قرآن مجید کا کیا فیصلہ ہے نافرمانوں کے بارے میں، سن لیجئے ذرا۔ یہ سبق ہمیں قرآن دیتا ہے کہ نافرمان بچ نہیں سکتا۔ کیا ہدایت آج بھی موجود ہے یا نہیں؟ ہاں، آج بھی ہدایت موجود ہے۔ ہدایت آج بھی موجود ہے، صرف ماننے کے دیر ہے۔ تو اللہ کے عذاب سے کون بچے گا؟ یہ ضرور ملاحظہ کیجئے۔ اگر قوم عاد کی عذاب کا یہ خلاصہ آپ کو اچھی لگی ہو تو پیج کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔